بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنی گردنواہ کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و عجائب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ یا حی الدیوب اے مرغ، یا حی الحمامت اے کبوتر، یا حی النسر اے گدھ، یا حی الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر لگ گیا۔ 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جوڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اور جب عرض کی ابراہیم اے رب میرے مجھے دکھا دے، تو کیوں مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلاوا تیرے پاس چلے آئیں گے۔ پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یعنی ان پرندوں کو پکارو۔ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کا پکارنا شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرند ایک بڑی خصلت میں مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں ہرس اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر نخوت و غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور و اطمینان کی تجلی ہوئی، جن کی بدولت انہیں نفس المطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ
کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نصف مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلندی پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور و نخوت پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔